اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا تھا. سید نذیر نیازی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے اسٹوڈنٹ تھے. قرآن کانفرنس کروائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے. اس میں انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ آپ نے جو خودی کا کانسیپٹ لیا ہے یہ کس سے لیا؟ تو انہوں نے کہا کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا. کہتے ہیں میں کاغذ پینسل لے کے پہنچ گیا کہ جی جو ہے وہ شاعر مشرق اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے بتائیں گے راز ان کے خودی کے فلسفے کا. وہ ہر چیز خودی کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے سیلف کریکٹر کو بلڈ کرو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. فزیکلی ہوگا نہیں لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں. اس کے اندر بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ فیصلے کرے گا. صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب. جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پرشین امپائر کا. مسلمانوں نے بڑی کوشش کر لی. حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے. یہ وہی بھائی تھے جن کے بارے میں نبی الاسلام فرمایا تھا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لینا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ یہی تھے نا. ان کی بیوی نے کسی کو مکہ مارا اس کے دانت ٹوٹ گئے. وہ عورت شکایت لے کے آئی تو قرآن میں کیا ہے سورہ المائدہ کے اندر دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی جتنے دانت میرے ٹوٹے ہیں اس کے. تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانت توڑنے پڑیں گے قصاصاً. تو ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اچھا یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی. اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کو. تو آپ فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دینا جانے میں بھی اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے. ان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ وہ آدھی روایت سناتے ہیں, یہ پوری روایت اس طرح ہے. ان کے بارے میں حدیث تھی تو صحابہ نے تستر وہ جگہ تھی پرشین امپائر میں, آج بھی ہے ایران کے اندر تستر شہر ہے. تو صحابہ نے آ کے ریکویسٹ کی. اس سنن کبریٰ البیہقی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی مل جائے گا. یہ صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ کرامتیں نہیں ہیں جو آپ کے بزرگ سنا رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح سند والی کرامتیں ہیں. تو صحابہ نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ ہے تو آپ اللہ پہ قسم کھائیں نا. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلے تو حادثاتی معاملہ ہوا تھا نا, اب تو یہ تو کنفرم نہیں ہے. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس قسم کے بعد باقی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر مجھے زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے. وہ تو پھر ظاہر لوگ چوما چٹی شروع کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہمیں فتح ملے گی اور اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں گا. اپنی شہادت بھی ادھر ہی مانگ لی. بس قسم کھانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو. وہ قلعہ جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہوتا فوراً فتح ہوا اور اس میں یہ شہید بھی ہو گئے. اور ان کو جس کمانڈر نے شہید کیا تھا نا پرشین امپائر کا, اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے یہ والا سین جو ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلمایا. حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا کہ انس بن مالک کے بھائی کا یہ قاتل ہے. اور سر انس بن مالک بھی وہیں بیٹھے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت عمر نے کہا ٹانگو اس کو, قتل کرو, قتل کے بدلے قتل. تو کانپنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تو ان کا ہاں پانی مل جائے گا. موت کے وقت تو خواہش پوری کی جائے گی. وہ پانی کا پیالہ لایا گیا نا تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پھر گارنٹی دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا نا اس وقت تک مجھے گارنٹی ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. انہوں نے کہا ہاں میں گارنٹی اٹھاتا ہوں کہ جب تک یہ تو پانی نہیں نہ پیتا تجھے قتل نہیں کروا دے. اس نے وہ پیالہ وہیں پہ الٹ دیا. تو وہی حضرت عمر نے کہا یہ کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پانی تو پینا ہی نہیں تھا. آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ پانی پیوں گا تو یہ پانی تو گر گیا تو مجھے قتل نہیں کروا سکتے. انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کرو. حضرت انس بن مالک وہاں کھڑا, ان کا امیر المومنین اس طرح نہیں, آپ نے وعدہ کیا بھائی کا قاتل ہے لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں ان کا امیر المومنین یہ آپ نہیں قتل کر سکتے. آپ نے اس کو زبان دی ہوئی ہے تو میں نے معاف کیا.
انہوں نے معاف کیا, اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور وہ کمانڈ یعنی رستم پہلوان کے جو ساتھ 2-3 کمانڈر بچے تھے, رستم تو خود مارا گیا تھا نا قادسیہ میں, ان میں سے ایک یہ تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا یار یہ انصاف کا نظام ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ یعنی یہ خودی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھ لیں جن میں خودی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا, ان کو کیا کیا عروج دیا. تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں میں اگلے دن جب ڈاکٹر اقبال کے پاس گیا تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر یہی 19 نکالی اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا. تو اس آیت سے میں نے خودی کا فلسفہ نکالا ہے کہ اپنی جان سے غافل نہ ہو, اپنے اندر یہ خودی پیدا کرو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے. یہ ہے میرا سورس خودی کے کنسیپٹ کا. اور یہ واقعہ اس بندے نے قرآن کانفرنس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود بتایا کہ ہمارے سامنے انہوں نے سٹیج پہ آ کے سنایا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اللہ اکبر. دوزخی اور جنتی, اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون. جنت والے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں, دنیا میں بھی نہیں برابر ہو سکتے تو آخرت میں کیسے ہوں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا, دب ہو جاتا. کیوں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر تم پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر یہ قائم رہا تو پھر تم سوچنا تم بھی مجھے دیکھ سکتے. اور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اب تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ مشاہدے سے بے ہوش ہو گئے. تو وہی تاثیر قرآن کی بھی ہے کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کی صفت ہے. مسئلہ نمبر 126 اللہ کا دیدار. اس کے حوالے سے میں نے ساری آیات کور کی ہیں دنیا آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا. اور یہ مثالیں تو ہم بیان کرتے ہیں للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ تفکر کریں. ورنہ اللہ کی نہ صفات کی مثال دی جا سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی. یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا کسی پہاڑ پر تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اس میں اب نبی علیہ السلام کی کیا شان پوشیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آخری 3 آیات سورۃ الحشر کی مشہور ترین آیات ہیں. ان کے بارے میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں. سنن ابی داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے, جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان آیات کو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ روایت کمزور ہے لیکن اگر کوئی وظیفہ یہ کرتا ہے وہ کرتا رہے, قرآن کا ثواب تو اسے ملے گا. قرآن حکیم میں اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے اسماء کا کوئی گلدستہ نہیں ہے. 16 اسماء مبارک ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو. وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ. وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے, چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور سامنے والی چیزوں کا بھی. هو الرحمن الرحیم. اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور اس میں دوام بھی ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الملک القدوس. وہی بادشاہ ہے اور نہایت مقدس. السلام. سلامتی رکھنے والا. المؤمن. امان دینے والا. المہیمن. نگہبان. العزیز. غالب. الجبار. الجبار المتکبر. دباؤ اور روب رکھنے والا اور متکبر بھی. ظاہر پوری مخلوق پہ اس کا روب ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے ہر اس چیز کے شرک سے جو اس کے ساتھ لوگ منسوب کرتے ہیں. اللہ کو فرق نہیں پڑتا. والخالق الباری. وہی پیدا کرنے والا ہے اور الخالق یعنی تخلیق کرنے والا ہے اور باری بھی ہے. کریشن ایکس نہیلو کرنے والا بھی ہے. عدم ما سے وجود بخشنے والا بھی ہے. المصور. صورت بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى. اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم. اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے. یہ جو
اللہ تعالیٰ کے اسماء العزیز الحکیم، اسی سے یہ صورت آغاز بھی ہوئی تھی، جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ اللہ ہی کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں کہ غالب بھی ہے، اور حکمت ایسی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ ہی نہیں لیتا، ڈیل دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی غالب ہو چھوڑے نا اپنے دشمنوں کو، لیکن ڈیل دیتا ہے۔ یہ 16 نام ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہے، 99، اور جو ان ناموں کو لے لے گا، لینے سے مراد یہ نہیں کہ زبانی یاد کرنا، ان کے ساتھ یعنی ایک انسان کی محبت، پھر ان اسماء کے ذریعے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ 99 نام ایک وہ ہیں جو آپ کے یہ تاج کمری کے قرآن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایک نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہی نہیں ہے، یعنی وہ صفات تو ہیں اللہ کی، لیکن وہ نام نہیں ہے۔ ہر صفت اللہ کا نام بھی نہیں ہوتی۔ اللہ انتقام لینے والا ہے، لیکن اللہ کا نام المنتقم نہیں آپ رکھ سکتے۔ برائی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن آپ اس کو برائی کا خالق نہیں کہتے۔ برائی کے اگینسٹ ان سے جو ہے وہ مدد ضرور مانگتے ہیں۔ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی۔ یہ تو آپ کہتے ہیں، وہ صفت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کو برائی کا خالق نہیں کہتے۔ اے برائی کے خالق میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو تو نے پیدا کیا۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں ضروری نہیں ان کے اگینسٹ نام ڈیوائز کیے جائیں۔ ہاں جو اللہ کے نام ہیں ان کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ صفات کر سکتے ہیں، ان کو آپ بے شک ڈیوائز کریں۔ اور اسماء و صفات کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا، جس طرح اہل حدیث نے ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی جو قرآن و حدیث میں نام آئے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نام سے پکارنا وہ توحید کی وائلیشن ہے، اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے، بھگوان نہیں کہہ سکتے، گاڈ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پھر گرفت کی تھی، میرا بھی ایک کلپ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع کے اوپر، جواب دیا تھا میں نے علماء اہل حدیث کو بھی کہ یہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ ہر وہ اچھا نام جو عربی کے اندر موجود ہے، اس کی اگر ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں کر لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اب رب ہے، اس کا آپ عربی میں تو کہتے ہیں پالنے والا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ سسٹینر، اور اسی کو وشنو کہہ دیتے ہیں آپ سنسکرت کے اندر، لیکن وہ اس کی تمثیل نہ بیان کی جائے، لیکن ٹرانسلیشن تو ہو سکتی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو ترجمہ قرآن کا کیا نا، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہوا ہے، لیکن جب اہل حدیث نے چھاپا وہ خدا ختم کر کے اللہ ڈال دیا۔ سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے معبود۔ اب جو انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ آپ گورے سے بھی پوچھیں جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے۔ چھوٹے جی والے وہ ان کے یونانیوں کے چھوٹے چھوٹے گاڈز ہوتے تھے نا، دیوتا، کیپٹل جی والا آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں بھگوان، وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے۔ چھوٹے دیوتا ہیں لیکن بھگوان ایک ہی ہے۔ تو وہ نام جو آپ یعنی ایکسکلوسیولی کسی ایک ہی شخصیت کو دیتے ہیں، سب سے سپرلیٹو نام، فارسی میں خدا کہہ لیتے ہیں، انگلش میں گاڈ، وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ انہی کے ترجمے۔ اب جب آپ نے کسی گورے کو سمجھانا ہے تو اس کو اسلام تو صرف عربی تو نہیں کہ عربیوں کے لیے نازل ہوا ہے، باقیوں کے لیے بھی ہوا ہے، تو اس کو ضد نہیں بنانی چاہیے۔ باقی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے 99 نیمز آف اللہ کے اوپر، ان کا ایک یعنی ایک ریسرچ پیپر بھی چھپا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com میں بکس والے پورشن میں آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے جتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یا صحیح الاسناد احادیث سے ثابت تھے وہ سارے جمع کر کے وہ 99 کی گنتی پوری کی ہے۔ اور 99 کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف 99 ہی نام ہے اللہ کے، ایک مطلب عربی میں کثرت کے لیے بھی 99 استعمال ہوتا ہے۔ وہ تو سورۃ الکہف کے اندر سورہ لقمان میں نہیں آیا کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور سیاہی بھی مل جائے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کے نام، اس کے اسماء وہ نہ ختم ہونے والے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس حوالے سے میں نے یہ یعنی کلیئر کر دیا۔ انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ آج تو میرا دل تھا کہ وہ بھی مکمل کریں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب، تو وہ پھر میں نے چونکہ اب رٹی رٹائی تو گفتگو نہیں کرنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی میں نے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا. 2 جملوں کا خطبہ ہے وہ بخاری میں آیا ہے لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا. جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے. یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی. اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے. اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں. قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے. یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب وہاں ترجمہ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے. اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا. اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا. یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں. بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا. یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا. کمال کا خطبہ ہے. اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے
کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے۔ اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں۔ قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور۔ قرآن کا مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں۔ سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے، اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے، ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں وہ کھولے ہی نہ، وہ ادھر ہی پڑھا رہے۔ بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں، ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے۔ پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو، یعنی پاکستان کے قانون میں، وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کو۔ بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، وہاں عربی والا قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، وہ بڑا زبردست ہے۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتا کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو۔ اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا وہ پڑھتا جائے۔ اچھا لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملن گیا۔ سرکار تہاڈا ایک اردو دا صفحہ تہاڈی آنے والی نسلاں وچ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا۔ دیکھیں نا اگر توحید ہی نہ ملی تو قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جی قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں تو قرآن چو؟ تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی، سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں۔ اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ جتنے حاجی جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں۔ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں
انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں، انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا، وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک ایک فری کاپی دیتے ہیں. میں 2007 میں گیا تھا، مجھے بھی ایک کاپی ملی، میری وائف کو بھی ملی تھی. تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. چلیں حاج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا، یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.